السلام علیکم جی. صحافت کے اندر ایک رویہ ہے، اور وہ رویہ کیا ہے؟ وہ خبر کے بارے میں پوزیسونیس ہے کہ خبر کی اونرشپ ہے. رپورٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو خبر کا خالق سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ خبر تخلیق کی ہے، اور بچے کی طرح ہے اس کی خبر، اس کا بچہ ہے، وہ اس خبر کو انجوائے کرتا ہے. جس طرح آپ اپنے بچے کی ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، ہر پہلو کو. مطلب آپ تو نشے میں ہوتے ہیں نا جب آپ اپنے بچے کو اپنی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل میں بٹھا کے اس کے اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ پہلی 5-7 کلاسز کے اندر تو آپ کا وہ نشہ ہی نہیں اترتا. اگر آپ ایک اچھے باپ یا ماں ہیں تو آپ اس بات کو انجوائے کرتے ہیں، اس سے مزہ لیتے ہیں. اس طرح جرنلسٹ جو ہوتا ہے، اور میں رپورٹر کی بات کر رہا ہوں، رپورٹر ہی جرنلسٹ ہوتا ہے. سب ایڈیٹر جو ہوتا ہے وہ تو انٹلیکچوئل ہوتا ہے. ٹھیک، جرنلسٹ صاحب جو ہیں وہ اس کی خبر کو اگر کوئی گالی دے دے اور اسے جھوٹا کہہ لے، یا اس کے بچے کو اگر کوئی حرامدہ کہہ دے، تو پھر اس خبر کو یا اس کی لیجیٹیمیسی کو یا اس کی حلال زدگی کو ثابت کرنے کے لیے وہ آخری حد تک چلا جاتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے جرنلسٹوں نے ذاتی دشمنیاں پال لیں اس بنیاد کے اوپر کہ کسی صاحب کے بارے میں انہوں نے خبر دی اور وہ خبر ان کی غلط ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس میں بعض اوقات وہ جو وکٹم پارٹی ہے اس کا قصور ہوتا ہے، بعض اوقات وکٹم پارٹی کا قصور نہیں ہوتا. لو جی، اس کے بعد وہ تل گئے اور ڈھونڈ کے انہوں نے مختلف پہلوؤں سے، میں نے بہت ساری سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں ان کو اس کا نشانہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لاہور کے سروسز ہاسپٹل کے اندر ایک دوست جو تھے، ایک صاحب جو تھے، وہ آ کے تو انجینئر لگ گئے. انہوں نے پچھلے دنوں واقعہ یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. تو انہوں نے وہاں پہ پتہ کیا کہ اتنے سارے لوگ نے ہاسپٹل میں نظر نہیں آتے. انہوں نے جناب آڈٹ شروع کر دیا تو پتہ چلے گا کہ 126 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کبھی دفتر آئے ہی نہیں، اور وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں. اور یہ ٹیکنیکل سائیڈ کے نا، تو انہوں نے جناب وہ 126 لوگوں کی تنخواہیں بند کروا دیں. ان 126 لوگوں کے اندر نا 8-10 لوگ ایک اخبار کے رپورٹر صاحب کے بھی تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے، انجینئر صاحب کے. انہوں نے اپنے کلاس فیلو کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ جناب یہ میرے رکھے ہوئے بندوں کو ہٹایا ہے. انہوں نے دے خبر پہ خبر، دے خبر پہ خبر، دے خبر کے خبر. انہوں نے ان صاحب کو باقاعدہ ٹرانسفر کیا، OSD بنوایا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بندہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا گیا. اس نے کہا میں نے اس ملک میں کام ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اتنی کی ضلالت تو اس بندے کی. تو آپ اندازہ فرما لیں کہ جب جرنلسٹ کسی کے کھور پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. الیکشن کی تاخیر کی باتیں کرنا، بڑی بڑی آنکھیں کھول کے آپ کو یہ باور کروانا کہ آپ ایک خونق اور احمق آدمی ہیں اور انفارمیشن صرف میرے پاس ہے اور میرے جناب بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنا کہ دیکھیے پاکستان کے اندر مقتدرہ ایک ہی ہے اور وہ پاکستان فوج ہے، اور پاکستان فوج کے اندر جو پریمیئر جگہ ہے، حصہ ہے، وہ ان کی ISI ہے، انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، تو میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے. انہوں نے کیا الیکشن نہیں ہونے. یار ساڈا تو خیر کسی رابطہ نہیں ہے. جن کا رابطہ ہے ہم نے ان کو فون کیا، میں کہا یارو پتہ کرو، ایتھے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونے. انہوں نے کہا نہیں ہوتے، کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے. تو یار اب انہوں نے خبر دے دی ہمارے دوستوں نے، اور اس خبر کا وہ پیرا دینے بیٹھ گئے کہ جناب اسی خبر دیتی. خبر جناب قاضی عیسیٰ صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ خبر لپوٹ کے نا ان کی جیب میں ڈال دی. جہاں پہ ڈالی وہ آپ سمجھ گئے، ان کی جیب میں ڈال دیا کہ جناب کس آنکھیں ہے، نہیں کس آنکھیں الیکشن ڈیلے ہو سن، نہیں کس آنکھیں ہے. انہوں نے یہ پوچھا کس نے کہا کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی، کس آنکھیں ہے. اس تو بعد پھر چراغوں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنیاں رہی. کیڑا کہندا کہ جناب اب جناب وہ جو کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی جاری ہو گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، پراکسی کے طور پہ بھیجے گئے پٹیشنر اور وکلا دونوں کو. مطلب اس طرح کی جگہوں کے اوپر پراکسی بھیجی جاتی ہے نا، تاکہ اگر کوئی پرومیننٹ وکیل جائے گا تو نظر پڑ جائے گی وہ فلانا وکیل فلانی جا رہا سے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پراکسی بھیجی گئی ہے، روزانہ یہیں پہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو جرنلسٹ نے یہ کہا کہ نظر انداز کر دیا. چپکے سے پٹیشن آئی، چپکے سے بینچ تقرر ہوا،
چپکے سے وہ اس پٹیشن کے اوپر فیصلہ ہوا اور فیصلہ رات کے اندھیرے میں جاری کیا گیا. آپ ان کی سازش کا اندازہ کریں. مجھے وہ جو بچہ کھیل رہا ہوتا ہے نا اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ, تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے امی میں چھپ گیا, تو ماں بھی مان لیتی ہے کہ ہاں بیٹا تو چھپ گیا, باپ بھی مان لیتا ہاں میرا بیٹا چھپ گیا. یہ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں. ہم نے سازش کر لی, ہم نے سازش کر دیا. حد ہی نہیں ہو گئی کہ چپکے سے جا کے درخواست دی ہے, چپکے سے آرڈر لیا, آرڈر دن دی روشنی سے لے کے جانا, رات ہی لے کے جانا, رات کو 11 بجے آرڈر دی ہے. آرڈر لے کے نکل رہے اور نکل کے جناب جو ہے اب دوسروں کے اوپر مدعا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ الیکشن دوسرے تاخیر کا شکار کروا رہے, سٹے آپ لئی بیٹھے نے. اچھا, پوری زندگی کی اپروچ جو ہے نا یہ یوتھیوں کی یہی ہوتی ہے. زندگی کے ہر لیول کی, ہر سطح کی, ہر پہلو کی اپروچ یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ میں اگر غلط ہوں تو اس کی وجہ بھی آپ ہیں کہ آپ نے مجھے درست کرنا تھا, آپ نے مجھے درست کیوں نہیں کیا. یہ وہی والی اپروچ ہے. بعض بچے جو نکل آتے ہیں نا فیملی میں سے, جو ماں پہ کہہ دینے جمیا کیوں سجے, ہمیں پیدا کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ وہ والی گندی اولادیں ہیں جو کہتے ہیں کھانا نہیں دے سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے. یہ وہ والی گندی اولادیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں مل جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر, کہ اس طرح کے تمام بی جے پی کو, بی جے پی واسیوں کو گھیر گھار کے نا ایک گروپ میں اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے ہمسائے کے اندر بھارت کا تمام گند اور غلاظت جو ہے, زبانی غلاظت بھی اور عملی غلاظت بھی جو ہے, وہ ساری اکٹھی کر کے نا, جس طرح وہ آپ اگر دیکھیں نا وہ جلیبیاں ڈبونے کے لیے وہ جو بنا رہا ہوتا چاشنی, چینی کو گھول کے, تو اس وہ چھوٹی جالی, اتنی کی جالی لے کے بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ جو گند اوپر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ گند ایسے سائیڈ پہ کیا جاتا ہے, اور ایک ڈبہ سا اس نے رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح میرے رب نے نا پاکستانی اور انڈین معاشرے کے گند جو ہے نا وہ سائیڈ پہ کیا. ادھر بی جے پی دے نام تے ویسے الیکشن اس گند نے پھر جیت جانا جی سنے, تو ادھر جناب پی ٹی آئی دے نام دے اتنے. لیکن بات ہم چلا رہے تھے کہ یہ لوگ جو, یہ سازش ہوئی, اور یہ سازش نہ پہلی سازش ہے نہ آخری سازش ہے. پہلے بھی ہوئی تھیں, اس وقت بھی ایک فیصلہ آ گیا تھا. اب اس سازش کے کئی پہلو, کہ ہائی کورٹ نے تو سٹے کیا تھا نا کہ ڈی آر اوز اور اے آر اوز کے حوالے سے, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے, لیکن انہوں نے ٹریننگ کیوں بند کی؟ تو ہو سکتا ہے اتنے بھی کوئی عمرانڈو بیٹھا ہوئے اور وہی سازش کا حصہ ہو. اور ویسے بھی الیکشن کمیشن کے اندر جو صوبائی ممبران ہوتے ہیں وہ تو صوبائی حکومت نے نامزد کرنے ہوتے ہیں نا, اور 2 ارکان اس کے کے پی حکومت کے اور پنجاب حکومت کے, وہ تو ظاہر پی ٹی آئی اپوائنٹ کر کے گئی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 2 ان میں سے کوئی ساتھ میں ملا ہو جس نے فوری طور پہ ٹریننگ بند کر کے کیا الیکشن ملتوی, الیکشن پارسل. ٹھیک ہے نا, الیکشن پارسل کروا دیے ہیں اس نے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد نا تیسرا ہمیں اس کے اندر ایک فیکٹر نظر آتا ہے, اور جب شام کو ایکٹیو ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, تو ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی ہوش آتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی سب سے پہلے یہ تقریباً کوئی 5:30 بجے کہ پیپلز پارٹی بھی جناب بن گئی. یہ فریق بننے کی درخواست دے دی. کس کے ہاں فریق بننے کی؟ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو سٹے ہوا تھا نا جس مقدمے کے اندر, اس کے اندر فریق بننے کی درخواست دے دی. پھر جناب پی ایم ایل این کو بھی ہوش آ گیا, پھر اے این پی کو بھی آ گیا, پھر تحریک استحکام پاکستان یا استحکام پارٹی پاکستان آئی پی پی کو بھی آ گیا, اور بھی اے این پی کو بھی خیال آ گیا. سب نے جناب فریق بننے کی درخواستیں تون دی. لیکن آرڈر جاری ہوئے تقریباً 48 گھنٹے نہیں 36 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور ان 36 گھنٹوں کے اندر صرف شہباز شریف صاحب کا ایک ڈھانسو قسم کا بیان آیا پی ایم ایل این کا, اور کچھ نے چوں تک نہیں کی. اور یوتھیے جو ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے پھر رہے تھے کہ اس نے نہیں کیتا, ہم نے تو نہیں کیا. ان کی حالت بالکل اس 2 بچے جیسی تھی کہ جو بھری محفل کے اندر گندی ہوا خارج کر کے تو کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا.
بلکہ ان میں سے جو عقل مند بچہ ہوتا ہے نا، اس طرح کی کاروائی ڈالنے والوں میں جو عقل مند بچہ ہوتا ہے نا، وہ فوری طور پہ نا اپنے ابو کا نام لگا دیتا ہے. ابو نے کیا. یوتھی اس ایشو کے اوپر ایگزیکٹلی وہی کر رہے کہ جناب اسٹے جو ہے نا وہ پی ایم ایل این نے کروایا. فوج نہیں چاہتی انتخابات ہوں، یہ پی ایم ایل این نہیں چاہتی انتخابات ہوں. بنیادی طور پہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ججز کیوں لگوانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں ساری ٹکٹیں جو ہیں اس دفعہ وکلاء کو دینی ہیں، اور وکلاء کے سامنے ہمارے ججز بیچارے بے بس ہوتے ہیں. وکلاء جو ہوتے ہیں وہ بار ایسوسیشن کے تمام عہدیداران اور ممبران کو ساتھ لے کے اگر کسی سول جج کے سامنے یا ایون ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت کے اوپر چڑھ جائیں تو پھر وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب کی اوقات نہیں ہے کہ وہ بار کے صدر کی مرضی کے خلاف فیصلہ عنایت فرما دیں. ابھی پچھلے دنوں ہم ایک خاتون نے اپروچ کیا اور انہوں نے بتایا کہ سرگودے کے اندر جو ہے وہ ان کی ہمشیرہ جو کہ ان کی ساری آبائی جائیداد کے اوپر قابض ہو گئی ہے اور باقی بھائیوں کو فارغ کر دیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ بار کی ممبر ہے، اور جب بھی کیس لگتا ہے وہ ہمیں وہاں پہ پیش ہی نہیں ہونے دیا جاتا. ہمارا وکیل بھی ان کی وکالت شروع کر دیتا ہے، بار کے صدر جا کے جج صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا انہوں نے جناب یہاں وہاں سے کیس ہارنے کے بعد وہ جب ہائی کورٹ میں آئے ہیں، ہائی کورٹ میں پھر وہی بدماشی شروع ہو گئی ہے. یہاں پہ پھر وہ کیونکہ بار کی ممبر ہے تو اس نے اپنے صدر کو پکڑ کے لاہور ہائی کورٹ بار پھر جناب اس جج کے سامنے وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہی نہیں مل رہا ہمیں. ہماری بہن جو ہے ایک بہن اور 3 بھائیوں کی جائیداد کھا گئی یار، اور قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی اس کو انجوائے کری جا رہی ہے. ہم کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں، گزارے نہیں ہو رہے ہمارے. ٹھیک ہے، تو یہ جب وکلا جو ہے وہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے اور اس طرح کی کیپیسٹی کے وکلا کو جب ٹکٹیں ملیں گی تو وہ تو نتائج بھی چھین کے لے جائیں گے نا آر او سے اور اے ڈی آر او سے. وہ تو نتائج بھی چھین لیں گے، اپنی مرضی کے نتائج لکھوائیں گے، ورنہ انہیں اگلے دن عدالت نہیں کرنی جا کے کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا، اس نے عدالت کے اندر نہیں جا کے بیٹھنا بیچارے نے. اب 2700 ججز جو ہیں پورے ملک کے، ان کو چھٹی پہ تو نہیں نہ جا سکتے کہ الیکشن ختم ہو اور اس کے بعد وہ 6 مہینے کی چھٹیاں دے کے کہیں کہ جناب ہمیں آپ اب نہ پوچھیے گا. ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ بدماشی جس کے لیے پوری سازش کی گئی، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ یہ جو پورا پلاننگ کی گئی وہ اس لیے کی گئی کہ عمران کم وقت میں عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں. بات یہاں تک نہیں رہنی، بات یہاں تک آنی ہے کہ ان کی بہت سارے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے جن میں سے میجورٹی وکلا کی ہوگی، کیونکہ وکیل وہ پارٹی ہے کہ جس کے پاس آپ اپنی کوئی دکھ لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں پہلے پیسے رکھ پھر گال کریں. ٹھیک ہے، تو ایسے عناصر کی معاشرے کے اندر قبولیت نہیں ہوتی، تو ان میں سے بیشتر کی ہونی ہے ضمانتیں ضبط. تو ان وکلا کو جو ہے وہ دیں گے ٹکٹیں تاکہ وہ آگے ہیں. تو جیتنا انہوں نے ہے کوئی نہیں. اچھا آگے آ جائیں تو پی ٹی آئی نے نہ صرف کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہونی ہے، لیکن ایک اور اہم بات نا میں آپ کو بتا دوں. سر میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنی تقریر فرمائی ہے، جو قوم سے خطاب کیا ہے، اس میں جو انہوں نے اپنی پارٹی کا ایجنڈا سامنے رکھا ہے 2/3 کی تیاری ہے. ٹھیک ہے، اور آثار بتا رہے ہیں، اور عمران احمد خان نیازی اور اس کی ہمجھولیوں کا پینک ہونا بتایا جا رہا ہے کہ بات 2/3 کی طرف بڑھنا سرکنا شروع ہو گئی ہے. اس عمل کے اندر آپ نے پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے ترجمان ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لوگ سندھ سے یا کراچی سے بات کرتے ہیں وہ بڑی سوبر بات کرتے ہیں. زیادہ جو تکلیف اور زیادہ جو وکھی سے بولتے ہیں وہ ہیں جو پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے، جنہوں نے اپنی پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کی آخری رسومات ادا کی ہوئی ہیں نا پنجاب کے اندر، جو ابھی تک پارٹی کے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ان کی
گفتگو کے اوپر بھی، ان کی ٹویٹس کے اوپر بھی، ان کی پوسٹوں کے اوپر بھی نظر رکھی جائے، آپ کو پوری سچویشن ایسے نکھر کے سامنے نظر آتی جائے گی. جیسے جیسے 2/3 اکثریت کی طرف ایک ایک قدم بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے پنجابی جیالوں کی چیخوں کا لیول بڑھتا جائے گا، اور چیخاں کافی لیول تک پہنچی ہوئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.